تو پرماننٹ ورکس بھی آتے ہیں. تصور ایک دم جاتا ہے پرماننٹ ورکس کی ایگزیکیوشن تو نہیں روک دی. نہیں, انہوں نے کہتے ہیں ٹیمپرری ورکس, کیونکہ ورکس کمپرائز آف ٹیمپرری ورکس ایز ویل ایز دی پرماننٹ ورکس. ہم ٹیمپرری ورکس میں سے ایک حصہ بند کر رہے ہیں بس, جو آٹومیٹکلی اس کا اثر یہ ہوا کہ پورا پروجیکٹ اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا. فیول ہی نہیں ہے کنسٹرکشن مشینری کے لیے جو اسی پمپ سے ملنا تھا. ورڈ ورکس جو 69.4 میں دیا گیا ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی چینج اینڈ امینڈیڈ ان معاملات سے سبق سیکھتے ہوئے اس کو کنڈیشنز آف پرٹیکولر اپلیکیشن میں اس ورکس کو امینڈ کر کے پرماننٹ ورکس کرنا چاہیے. کہ روکنا تو پرماننٹ ورکس روک, ٹیمپرری ورکس کی بنیاد پر اس کا ایفیکٹ تو پرماننٹ ورکس پہ پڑے گا نا. اچھا, ڈریجنگ مشینز جو ہم سائٹ پہ لاتے ہیں, جہاں بھی ہائیڈرو پاور ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں, وہ بھی ٹیمپرری ورک کا حصہ ہے. ٹیمپرری واٹر ڈائیورشنس کرتے ہیں, ڈی واٹرنگ سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں. کوئی 1 درجن تو غازی ٹو بروتھا کینال پر 1 درجن قریب ڈی واٹرنگ سسٹمز لگائے گئے, لیکن دے آر پارٹ آف دی پرماننٹ ورکس کینال کے لیے, کہ انورٹ پھٹ نہ جائے ڈیو ٹو دی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل رائزنگ. اس کا اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے کہا جی اس نہر کو کبھی خالی نہیں کرنا, 5 میٹر پانی رہے گا اس کے اندر. جس دن پوری صفائی کر دی آپ نے, بند کر دیا پانی, تو نیچے سے 12 مقامات سے پھٹ جائے گا انورٹ آف دی کنکریٹڈ چینل. وہ پرماننٹ پارٹ آف دی, لیکن جو آپ کے پاس ٹیمپرری ڈی واٹرنگ ارینجمنٹس ہوتی ہیں, دے آر پارٹ آف دی ٹیمپرری ورک. دیٹ واز جو وہ ڈی واٹرنگ 12 مقام پہ کی گئی, 52 کلومیٹر کنکریٹڈ چینل پر انورٹ کے نیچے سے پانی نکال کر وہ نلاز میں پھینکا گیا ہے. دیٹ از پارٹ آف دی پرماننٹ ورکس. پلانٹ, equipment, instruments which become part of the permanent works, or they are embedded in the permanent works. تو وہ ٹیمپرری ورک سے پرماننٹ ورکس میں شفٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی ساری کنسٹرکشن مشینری جو ہے, اکوپمنٹ اینڈ وہیکلس جو ہیں, وہ آفس لیبر کیمپس کو ڈیمالش کر دو یا آپ اس کی قیمت لے لو, بس ختم. اور کیا. ہسپتال قائم کیا تھا, سائٹ ہاسپٹل, اگر دے وانٹ ٹو یوز اٹ فردر بیکاز اٹس اے لیونگ کالونی فار وابڈا, تو دے دو, اس ہسپتال کی قیمت ادا کرو اور ٹیمپرری ورکس کو پرچیز کر لو, بیکاز اٹس ناٹ انکلوڈیڈ ان دی پرائز. یہ بیسیکلی قائم کیے گئے تھے جسٹ ٹو سپورٹ دی ایگزیکیوشن آف پرماننٹ ورکس. پرماننٹ ورکس کے کیا کیا پارٹ ہوتے ہیں؟ مٹیریلز وچ آر فار دی, جو پرماننٹ ورکس کی کنسٹرکشن میں ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن کے دوران بھی میں نے آپ کو کہا نا کہ دا پروویژن ان دی کانٹریکٹ کے لیے اس کا مال ہوگا, جو کنسٹرکشن جو کنسٹرکٹڈ پارٹ کا حصہ, پرماننٹ پارٹ جو پروجیکٹ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہوگا, وہ پوری لسٹ میں نے دے دی ہے. اس میں مٹیریلز بھی ہیں اور پلانٹ بھی ہیں, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. سلوس گیٹس آر پلانٹ which are integrated into the permanent works. Bridge bearings جو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں آپ بریجز کی نیچے, they are integrated into the permanent. موٹرز ہیں, لفٹنگ چینز ہیں, لیورز ہیں, گیئرز ہیں, انسٹرومنٹ, جو چیز پرماننٹ ورکس میں انکارپوریٹ کر دی جائے, that is plant and equipment. All other things applied to the employer as per the scope of work defined by BOQ, including prime cost items. Everything embedded in the structure is a permanent work. That is the plant and equipment part of the permanent works. کئی دفعہ ہم کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں, سول ورکس, انتظار کرو یار ڈیلے ہو رہا ہے, وہ فلاں پارٹ جو ہم نے امبیڈ کرنا ہے اس میں, وہ ابھی تک آیا نہیں, اس کے اوپر تو اس کی امینڈمنٹ, اس کو ہم نے صرف سلو اسٹیٹس لگانے ہیں پانی کے کنٹرول کے لیے کہ کتنا پانی آگے جانے دینا ہے. تو اس کے لیے جو پیوٹ سسٹم ہے وہ تو امبیڈ پہلے کر دیا جاتا ہے نا, پھر گیٹ لگائے جاتے ہیں. اینڈ اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح, میں سول انجینئرنگ نہیں پڑھا رہا, میرے کو یہ ٹرمز استعمال ہوں گی کنڈیشنز آف کانٹریکٹ میں. اب رسک ایلوکیشن انٹر فیڈنگ فور,
پہلے سب سے ہم فیڈک 4 کا مطالعہ کرتے ہیں فرام دی پوائنٹ آف ویو آف ایلوکیشن آف رسک. امپلائر کی کیا کیا رسک اس میں فورسین کی گئی ہے, کانٹریکٹرز کی کون کون سی رسک ہیں, اور وہ کون سی رسک ہیں وچ آر سروائولنگ ان نیچر, یا امپلائر ذمہ دار ہو یا کانٹریکٹر ذمہ دار ہو. اور آخری ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ کون کون سی رسک ہیں وچ آر ریکوائرڈ ٹو بی انشورڈ انڈر دی کانٹریکٹ, اور کون سی ہیں وچ آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی انشورڈ انڈر دی کانٹریکٹ. انشوریبل رسک آر ناٹ انشوریبل رسک. Risks undertaken by the employer under the conditions of the contract, relevant clauses of the contract. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. Delays and cost of delayed drawings. اس کے لیے اس پرٹیکولر پروویژن کو غور سے دیکھیں کہ اس میں انٹر ہونے کے لیے اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہ جی یہ امپلائر آپ کی رسک ہے کہ ڈرائنگز ڈیلے ہو گئی ہیں, اس صورت میں آپ کو ایک چیز مد نظر رکھنا پڑے گی کہ کانٹریکٹر کی اس میں ایک اپلیکیشن داخل کر دی گئی ہے سبجیکٹ ٹو نوٹیفیکیشن فرام دی کانٹریکٹر انڈر کلاس 6.3 کو, جو یہ کہتی ہے کہ تم وہ نہ کہو گے جی میں نے جو ورک پروگرام بھیجا ہوا اس کو تو پتا ہے انجینئر کو نوٹس دو گے کہ کون کون سی ڈرائنگز چاہیے آپ کو, اور اگر ڈرائنگز ان ٹائم نہ ملی تو کون کون سے آپ کا کام افیکٹ ہوگا. ڈسرپٹ ہو جاتا ہے نا کام, اس کے علاوہ کلیم بنتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤ گے تو وہ کب چاہیے اور کس دن تک چاہیے. آپ لائن فکس کرتے ہیں ایز اے کانٹریکٹر کہ کون سی ڈیٹ تک مجھے یہ ڈرائنگ مل جانی چاہیے, ادروائز آئی ول انٹر انٹو ڈسرپشن, میرا کام رکے گا اور مجھے کنسٹرکشن ریسورسز جو ہیں کہیں اور موو کرنی پڑے گی, وچ از ڈسرپشن. اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی 6.3 نوٹس میں آپ ہی وہ تھریش ہولڈ فکس کرتے ہیں ایز اے کانٹریکٹر کہ جی کب 6.4 نے آپریٹو ہونا ہے. کنڈیشن پریسیڈنٹ فار دی آپریشن آف کلاس 6.4, کنڈیشن پریسیڈنٹ از ہیو یو ٹیکن آل دی ایکشنز انڈر کلاس 6.3. کیا وہ نوٹس بھیجا آپ نے انجینئر کو کہ جی یہ ڈرائنگ چاہیے اس کام کے لیے, یہ افیکٹ ہوگا کام,